میں سمے ہوں۔ میں اس کائنات میں رچنے اور رچائے جانے والے تمام واقعات اور کہانیوں کا چشمدید گواہ ہوں، کیونکہ میں نے اس کائنات کے اب تک تمام روپ و رنگ دیکھ رکھے ہیں۔ میں صدیوں پر محیط اس کائنات کے اس دور کا بھی شاہد ہوں جب اس نے اپنے اوپر تاریکی کی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پھر میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب اس روئے زمین پر زندگی کی پہلی کونپل نے جنم لیا۔ میں نے اس دنیا میں روح پذیر ہونے والے ہر انقلاب، حادثے اور ہر خاص و عام واقعے کو اپنی ان کبھی نہ بند ہونے والی آنکھوں میں محفوظ کیا ہے اور آگے بھی کرتا رہوں گا۔ لیکن رکیے، میری اس بات سے آپ ہرگز یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں اپنے امر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، کیونکہ امر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کائنات کا رچیتا ہی ہے۔ میں تو اپنا چکر مکمل کر رہا ہوں، اور اس چکر کے آگے کیا ہے یہ بتانا بھی میری بساط کے باہر ہے۔ میری ایک اور مجبوری یہ بھی ہے کہ میں اپنی ایک خاص رفتار سے چلتا ہوں۔ میں نہ تو کسی کو خوش دیکھ کر ٹھہر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر اپنی رفتار بڑھا سکتا ہوں۔ میں ایک خاموش تماشائی ہوں۔ اب تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اس خاموش تماشائی کو اچانک زبان کیسے لگ گئی؟ تو اس کا جواب آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہوا محرم الاحرام کا یہ مہینہ ہے کہ جس کے شروع ہوتے ہی میرا دل چاہتا ہے کہ میں سیاہ چادر اوڑھ لوں اور اپنی یہ کبھی نہ بند ہونے والی آنکھوں کو بھی موند لوں۔ محرم کے شروعاتی 10 دنوں میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے میری ان کبھی نہ بند ہونے والی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ نہ تو میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھوں گا۔ میری یہ آنکھیں 1400 برس پہلے ان 10 دنوں میں ہونے والے ظلم و ستم اور حادثات پر لگاتار آنسو بہا رہی ہیں، اور اگر خدائے بزرگ و برتر نے مجھے یہ اختیار دیا ہوتا تو میں یقیناً ان 10 دنوں میں آل رسول، خاندان ختم الانبیاء، حبیب خدا اور رحمت العالمین پر ہونے والے ظلم و ستم دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیتا۔ لیکن خدائے بزرگ و برتر کو تو کچھ اور ہی منظور تھا، اور مجھے یہ حکم تھا کہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے اس کو محفوظ کر لوں، تاکہ لوگ یہ بات جان سکیں کہ جب معرکہ حق اور باطل کے درمیان ہو، جنگ اصولوں اور اسلام کی بقا پر ہو، تو پھر کربلا کے میدان میں جانا اور باطل کا مقابلہ کرنا ہی اولین اور آخری فرض ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان 10 دنوں کی روداد آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کی بہادری، شجاعت کی داستان اور یزید اور اس کے ہزاروں حواریوں کی بزدلی اور ظلم کے کو اپنے لفظوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ میں ایک چھوٹی سی تمہید باندھنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کون تھے اور مدینہ پاک سے کربلا تک کا سفر کیوں ناگزیر تھا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔
آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ جس نے ان دونوں یعنی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت حسین زمین طف میں شہید کر دیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ طف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہد کربلا ہے۔ تو اگلے 10 دن میں یعنی وقت نواسائے رسول فرزند علی جان زہرا اور شان اسلام حضرت حسین کے کربلا میں گزرے وقت اور ان کی بہادری اور شجاعت کا حال آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لوگوں، میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ امام حسین کے ان 10 دنوں میں دین کی خدمت اور قربانی کا جو عملی نمونہ پیش کیا کربلا کے میدان میں، اس کو مشعل راہ بناؤ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔